ڈاکٹر صاحب بھی پی ایچ ڈی تھے, ان کے والد بھی پی ایچ ڈی تھے, میرے والد بھی پی ایچ ڈی تھے. تو میں نے کہا مجھے بھی چاہیے, کم سے کم ان کے مقابل تو آ جاؤں. تو میں نے بھی پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹر کیا ہوا. خود بھی آپ کا ایک بڑے خاندان سے تعلق ہے آپ کا. میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا, فاطمہ میموریل ہاسپٹل جو ہے آپ کی والدہ والد صاحب انہوں نے بنایا یہ. جی ہاں. اور آپ کے جو فیروز سنز یعنی جو آپ کے دادا, جی ہاں, تو پاکستان کے بہت بڑے. جی جی فیروز. تو یہ کیسا لگتا ہے, یعنی آپ اقبال کی بہو ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بیگم, تو کیسا یہ مشکل ہے تھوڑا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جی یہ چونکہ اقبال کا خاندان ہے, ہونی تو نہیں چاہیے. دیکھیے اقبال اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے, ان کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, نہ ان کے پوتے ہو سکتے ہیں, نہ ان کے نواسے ہو سکتے. تو باقی یہ ہے کہ کروڑوں خواتین ہیں پاکستان میں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اقبال کے گھرانے میں میں شامل ہوئی, لیکن مجھے پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اقبال کا تو وصال ہو چکا تھا میری پیدائش سے پہلے. کئی لوگ فون پہ ہی پوچھتے ہیں کہ جی یہ آواز ریکارڈنگ ہے, یہ علامہ کی ہے. میں نے کہا نہیں, ان کے تو آخری چند سال گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا, تو وہ تو بات کر ہی نہیں سکتے تھے. تو جو کرتے بھی تھے تو بہت دھیمی آواز میں کرتے تھے, یا کہ کوئی بھی ان کی آواز نہیں ہے. بس لوگوں کی آج صبح بھی فون کر کے مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے منیرہ بانو کو ملنا. میں نے کہا وہ کسی کو نہیں ملتا, یہ تو وہاں پہ تانتا لگ جائے لوگوں کا. نہیں تو اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ یعنی کئی جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی پاکستان, کہیں پہ آیا کہ لبرل پاکستان چاہتے تھے. کس طرح کا پاکستان؟ جہاں انسان کی انسانیت کو پہچانا جائے, ڈگنیٹی آف مین. ٹھیک ہے, یہ اقبال چاہتے تھے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں. جی. تو آپ کے بیٹے ولید اقبال سیاست میں ہیں. جی. تو آپ کے شوہر جو ہیں وقتی سیاست میں تھے, اب تو سیاست میں نہیں ہے, سینیٹر بنے تھے جی تھوڑے سے وقت کے لیے. تو آپ کے جو شوہر تھے انہیں اس وقت آفر ہوئی بھٹو صاحب کی طرف سے, لیکن پھر بھی انہوں نے لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑا اور بھٹو صاحب جیت گئے تب. جی ہاں. تو اس وقت انہوں نے انکار اس بات پہ کیا تھا کہ بھئی میں کیسے مسلم لیگ کو چھوڑ دوں, یہ تو ہماری اپنی پارٹی ہے. ان کی والد کی پارٹی تھی, علامہ اقبال صدر تھے مسلم لیگ کے. تو پھر وہ سینیٹر بنے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. تو آپ کے بیٹے بھی سینیٹر بنے, لیکن ایک ایسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جو بالکل مسلم لیگ کے اپوزٹ ہے. تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھا, یا آپ نے بیٹے سے بات کی اس وقت؟ اپنی مرضی ہے کہ آپ کسی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے. میں نے تو کہا تھا سیاست کی طرف جانا ہی نہ. اچھا, آپ نے سیاست جانے میں منع کر دیا تھا؟ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنا کاروبار تم کرو, تمہارا پیشہ ہے, تم وکیل ہو, اچھا پیشہ. کہتا تھا آپ نے یہ کی, اپنی مرضی سے نہیں کی, میری مرضی ہے میں کروں. میں نے کہا اچھا کرو, میں تو مشورہ ہی دے سکتی. تو بس اس سے میں نے اتنی بات کی, اس نے نہیں سنی, میں نے کر گئی. تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے جس وقت وہ سیاست میں آ رہے تھے اس وقت آپ نے کوئی مشورہ دیا, یا آپ کا کیا تھا, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تب تو میں بہت چھوٹی عمر کی تھی, تو اس لیے میں نے کوئی خاص مشورہ نہیں دیا. انہوں نے الیکشن لڑا, میں نے ان کا ساتھ دیا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اور آپ کا تو اتنا, یعنی کیا آپ دیکھتی ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی شخصیت سے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال سے وہ مختلف تھے, یا ان کی سوچ میں ذرا تھا, اور بڑے کھلے ڈھلے انداز میں کچھ باتیں وہ کر جاتے تھے. تو آپ علامہ اقبال کی تعلیمات کو بھی دیکھتی ہیں, پڑھ بھی رہی ہیں, چیزیں بھی کر رہی ہیں, اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے سوچنے کا زاویہ مختلف آپ کو کیا نظر آتا ہے ان میں؟ دیکھیے وہ خود کہتے ہوتے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی زندگی میں کہ اتنے بڑے اور گھنے درخت کے سائے میں صرف چھوٹے پودے پنپ سکتے, تو میں اپنے باپ جیسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تو صدیوں میں ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے, تو میں تو عام انسان ہوں جیسے باقی. اچھا میڈم, 2018 میں بڑی خبریں چلیں بہت زیادہ کہ آپ صدر پاکستان بننے جا رہی ہیں, یہ کیا معاملہ؟ ایسے ہی اڑا دیا تھا. نہیں, آپ سے کسی نے کوئی پوچھا تھا, کچھ ہوا تھا ایسا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان اس وقت چاہتے تھے کہ آپ کو, شاید عمران خان کی طرف سے میرا خیال ہے یہ تحریک تھی, لیکن مجھ سے ذاتی طور پہ, اور میں سمجھتی ہوں الوی بہت اچھے صدر. نہیں, اگر آپ کو کہا جاتا کہ بھئی یہ کریں آپ, تو آپ صدر پاکستان بنتی؟ میں تو چلی گئی تھی پاکستان سے باہر. میں نے کہا یہ خبر سن کے
ہاں میں نے کہا میں نے یہاں رہنا ہی نہیں تاکہ اس کا طرف یہ مجھے بنانا دیں. ہاں تو بس وہ بیچ میں ہی رہ گئی بات. تو آپ نے عملی سیاست کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا کہ اس طرف آنا چاہیے تھا؟ نہیں. اب وہ ڈاکٹر جاوید اقبال عملی سیاست میں تھے, ولید تھا, تو سارے خاندان نے تھوڑا سیاست کا راستہ لے لینا تھا. تو جو منیب اقبال ہیں آپ کے دوسرے بیٹے, جی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو زیادہ رجحان ہے, میلان ہے مسلم لیگ نون ان کی طرف ہے, یہ درست ہے بات؟ کچھ حد تک تھا ہی, لیکن وہ بھی غیر سیاسی ہے اور وکیل ہیں, کچھ پریکٹس بھی کرتے ہیں, جس وقت اس کا جی چاہے کہتے ہیں بس اب میرے پاس کافی ہے, مجھے نہیں ضرورت. شادی جو نہیں کی, تسلی سے رہتا ہے. یہ بھی ہے قناعت پسند ہے, یہ اس کی طبیعت بالکل اپنے دادا کے اوپر. علامہ اقبال 500 روپے مہینہ کماتے تھے, اور جب 500 روپے کما لیتے اور دے دیتے جاوید کی والدہ کو, تو پھر کوئی سائل آتا, کہتے میاں میرے تو گھر کا خرچہ پورا ہو گیا اور میری ضروریات بھی, آپ کوئی اچھا سا وکیل اور کر لیں. یعنی بس میرا ہو گیا کام, میں نے اس سے مزید ایک مہینے میں زیادہ کام نہیں کرنا. صحیح ہے, نہیں کرتے بالکل. تو آپ کی جب شادی ہوئی تو کہاں پہ آپ شادی کر کے کہاں آئیں, کس گھر؟ جاوید منزل. وہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کوئی مکان بنایا ہی نہیں, نہ ان کے پاس کوئی موویبل پراپرٹی تھی کبھی. اچھا. تو ان کی اہلیہ کہتی تھی جاوید کی والدہ, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوگا, اور آپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ آگے سے بس کھسیانی سی ہنس کے تو چپ کر جاتے تھے. پھر والدہ نے وہ 500 روپے مہینے سے کچھ جوڑے پیسے, اس سے وہ زمین خریدی جاوید منزل کی, ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے 9 کنال زمین تھی, اب تو اس کی قیمت کروڑوں میں ہے. یعنی یہ سارا سٹیپ بھی جو ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی والدہ نے لیا. ہاں جی, تو تبھی علامہ نے اس میں پھر کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا. ان کا نام جاوید منزل ہے نا, اپنے بیٹے کے نام لی, اور انہی کے نام پہ وہ مکان بنایا, اور وہ مکان بنایا علامہ کے بھائی نے. تو یعنی علامہ سوچتے تھے کہ کوئی اپنی جائیداد یا کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں, بس طبیعت میں قناعت پسند تھے. تو ابھی تک آپ کو پورے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا حکمران نظر نہیں آیا جس سے آپ مطمئن ہوں یا آپ سمجھتے ہوں کہ یہ نسبتاً باقیوں سے بہتر تھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ذرا بہتر ہیں خان صاحب. دیکھیے ایماندار ہے, اس کی یہ بات جو ہے نا, یہ باقی سب پہ حاوی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کتنے ایماندار ہے سیاست. تو وہ میں آپ کا کہیں پہ ویڈیو سن رہا تھا, تو آپ نے کہا جی نواز شریف صاحب نے, جو مریم نواز ہیں, ان کو داخلہ دلوانے کے لیے پتہ نہیں پرنسپل اس وقت فارغ کر دیا تھا. یہ میرا فیلبوس تھی نا. اچھا. تو میرا فیلبوس کہنے لگی جی ہماری تو سیٹیں پر ہو گئی اور ان کے تو نمبر ہی اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان کو لے لیں. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ ناراض ہوئے, انہوں نے ان کو معطل کر دیا. ساری جو تھی پرانی کنیٹ کی پڑی ہوئی جو وہاں کی تھی طلبات اور موجودہ بھی سب, وہ ان کے ساتھ نکل آئے. انہوں نے دھرنا ڈال دیا, انہوں نے کہا جی ہم کالج ہی نہیں کھولیں گے جب تک ان کو واپس بحال نہ کریں. پھر انہوں نے ان کو بحال کر دیا, اور یہ پھر داخلہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں لیا. تو سب بیٹی کے داخلے کے لیے کیا تھا, یعنی مریم نواز کے داخلے. بالکل. اگر کوئی ایک فرض کر لیں کہ اقبال یا قائد اعظم دیکھ رہے ہوتے آج کے پاکستان سے, تو کتنے مطمئن ہوتے؟ اس بات سے تو مطمئن قطعاً نہ ہوتے کہ یہاں اقربا پروری چل رہی ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں تو کبھی یہ بات تھی نہیں. وہ تو چاہتے تھے کہ سب انسان برابر ہوں, اور اقبال بھی یہی چاہتے تھے, اور قائد اعظم ان کو ملنے آئے تھے جاوید منزل میں. اور بلکہ کتاب جو زندہ رود ہے اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا ہوا کہ میرے والد نے کہا آج ایک بہت بڑی شخصیت آ رہی, آپ ان کا دستخط ضرور کرائیے گا آٹوگراف میں. تو انہوں نے کرا دیا. تو وہ پوچھنے لگے قائد اعظم جاوید کو کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. ٹھیک. آگے سے چپ کر گئے. ان کو پتہ چھوٹا سا بچہ جو تھا, یہ 7 سال کے تو تھے, ان کا یا 10 سال کے تھے, ان کے والد فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو قائد اعظم نے ان کو کہا اقبال کو کہ ہی ڈزنٹ آنسر. تو کہنے لگے ہی از ناٹ گوئنگ ٹو آنسر انٹل یو ٹیل ہم واٹ ہی از ٹو ڈو وین ہی گروز اپ. ہی از ویٹنگ فار یو.
تو بس پھر قائد اعظم. اور ان کے لیے تو علامہ نے وہ شعر لکھا تھا, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں, قائد اعظم کے لیے. تو یہ جو واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ جی علامہ نے کہا کہ جاوید بن کر دکھاؤ تو دیکھیں, ہاں یہ درست ہے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نا, تو اس وقت علامہ کی کوئی بینائی بھی کمزور تھی. انہوں نے پوچھا کون ہے, نے کہا میں جاوید ہوں. نے کہا جاوید بن کے دکھاؤ تو جانے. تو آپ ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی والدہ سے زیادہ مانوس تھے, ان کے قریب تھے یا علامہ کے؟ والدہ تو ان کی پہلے فوت ہو گئی تھی. جاوید منزل انہوں نے کتنے شوق سے وہ جگہ خریدی تھی اور پھر وہ گھر بنا, اس میں آئی ہیں تو تیسرے دن فوت ہو گئی تھی. تو اس لیے ان کا تو کوئی زیادہ. اور یہ جاوید کہتے ہیں مجھے یاد ہے, مجھے کہا کسی نے کہ ان کے منہ میں آپ شہد ڈالیے, بس میں نے شہد ڈالی, انہوں نے میری طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی. یعنی یہ جاوید منزل بنی اور تیسرے دن ہی جب یہاں پر آئیں تو وہ فوت ہو گئی. تو آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے انہیں تو بڑا زوم بھی ہوتا ہے نا, ہمارا اقبال علامہ اقبال کے خاندان ہے, تو آپ ان کو کس طرح سے انہیں بتایا کہ عاجزی انکساری کس طرح سے ان کو سکھائی؟ دیکھیے ہر شخص کی اپنی طبیعت ہوتی ہے جی, تو اپنی طبیعت کے مطابق جو کچھ ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے کی. میں نے تو ان کو یہی سکھایا کہ بھئی آپ شرافت سے زندگی گزاریے, کبھی یہ نہیں سوچنا کہ کوئی بدعنوانی کرنی, اور اپنے باپ دادا کی مثال اپنے سامنے رکھیے, تو انشاءاللہ اچھا وقت گزر جائے گا. اور محنت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا, کام کام اور کام, یہی قائد اعظم کا بھی سلوگن تھا. اور اس پہ اگر سب یقین کرے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو, آپ کہنا چاہتے ہو اپنے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے؟ اصل میں علامہ نے یہ بات بالکل واضح کی جی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ خواتین اور مرد دونوں ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. اگر انہوں نے مرد کا نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ ردیف قافیہ بھی بہتر ملتا ہے, لیکن انہوں نے اس لیے فرد کا لفظ استعمال کیا کہ عورت اور مرد برابر ہے, اور دونوں مل کے اس قوم کو آگے کی طرف لے جائیں گے تو قوم پروان چڑھے گی. اور ایسے ہی ہوتا ہے.